آج بھی اس دربار سے لوگ اعدائے دین کے لیے شدت اور محبوبان خدا کے لیے محبت کی سوغات لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کے افکار اور خیالات سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی طرح حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے شہزادے تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ ماررہ مطہرہ میں تھے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو بندہ اپنے کام کو مختصر کر کے گھر میں رہنا ہی پسند کرتا ہے، لیکن اعلی حضرت ماررہ شریف چلے گئے، وہاں رہے۔ فجر کے بعد نماز پڑھ کے نیچے اتر رہے تھے تو آگے اعلی حضرت کے خلیفہ بھائی اور پیر بھائی اور اعلی حضرت کے جو ہے وہ پیر و مرشد کی جانشین سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری تھے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے اچانک کہا کہ مبارک ہو، وجعل لی وزیرا من اہلی کی تفسیر آپ کی گود میں آ گیا۔ وجعل لی وزیرا من اہلی کی تفسیر آپ کی گود میں آ گیا، میں اس کا نام ابو البرکات معین الدین جیلانی رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہوا کیا؟ کہا آپ کو بشارت ہو کہ آپ کے گھر میں نومولود لڑکا پیدا ہوا، اور میں آؤں گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی زیارت کروں گا۔ اب حضور شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آئے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے پورے خانوادے کو، اپنے بڑے شہزادے، چھوٹے شہزادے، ان دونوں کی زوجات کو اور ان دونوں کے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے قریبی رہنے والوں کو ایک زمانے تک اپنے پیر و مرشد یا اپنے پیر و مرشد کے جانشین سے ہی مرید کروایا۔ تو جب 6 مہینے کے تھے تو لا کر کے پیش کیا گیا، اور پیش کرنے کے بعد دعا کی درخواست کی گئی تو آپ نے اس کو لیا، لینے کے بعد انگلی مبارک ان کے منہ میں ڈالی اور منہ میں ڈال کر کے گتھی دینے لگے، اور دیتے دیتے اچانک فرمایا میں اس کو داخل سلسلہ کرتا ہوں اور میرے بزرگوں نے جتنی امانتیں مجھ کو دی تھی وہ سب اس بچے کو دے دیتا ہوں۔ اور سرکار نور سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سلسلہ رضویہ کے فیوز و برکات اور ہمارے یہاں جو معمولات اتنے آسانی سے مل جاتے ہیں، جو جس کی اجازت چاہتا ہے اللہ برکت اللہ دے دی جاتی ہے، یہ سمجھیے کہ انہی کی برکت ہے۔ جیسے دعا حزب البحر، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ اس کی اجازت چاہیے، میں نے کہا کسی لائق آدمی سے لو، ہم سے کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت مجھے وہاں سے اجازت ہے، لیکن اس میں نا بڑے کا گوشت کھانا منع ہے۔ اب میں نے کہا یار یہ تو مولویوں کے لیے بہت مشکل ہے، کہاں جائے کیا کرے گا آدمی؟ اس نے کہا نہیں حضرت واقعی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ غیر الخیرات پڑھا کریں، ہمارے سلسلے میں خانقاہ برکاتیہ رضویہ میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، بس ایسے کام سے بچنا جو عام طور پہ بھی منہیات شریعہ ہے۔ دیکھیں یہ سب برکتیں وہاں سے چلی آ رہی ہیں۔ وہ بالکل سمجھے بچپن سے ہی اپنے پیر و مرشد کے سائے میں اوراد و وظائف کرتے تھے، اور کرنے کے بعد جب اس کے خدام حاضر ہوتے اور کہتے کہ حضرت کوئی حکم ہو تو بتائیے، وہ فرماتے کہ بس یہی عرض ہے کہ میرے سلسلے کا کوئی بھی منتسب اگر اس معاملے میں کوئی لفظش کر جائے تو میری وجہ سے اس کو معاف کر دینا، اس سے درگزر کر دینا۔ یہ سب انہی کی برکتیں آ رہی ہیں۔ 6 مہینے کی عمر میں سب عطا فرما دیا۔ مفتی عطا المصطفیٰ صاحب قبلہ نے ایک جگہ محفل میں بتایا، اور بتانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا مولانا جانتے ہو کہ یہ کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا پیر و مرشد دے رہے ہیں، اور کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کیا تھا۔ اعتراض نہیں، سمجھ لیجیے کہ اعلیٰ حضرت کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا۔ سیدنا شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلیٰ حضرت کو خلافت دی، اجازت دی 21 سال کی عمر میں، آپ بیعت ہوئے اور فوراً تمام چیزوں کی اجازت عطا فرمائی اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میرے اور میرے خاندان کی جو بھی کتابیں چھپائی جائیں مولانا احمد رضا خان صاحب کو دکھائی جائیں، اگر یہ جس چیز کو بڑھا دے وہ میرے اور میرے مشائخ کی طرف سے بڑھی ہوئی ہیں، اور جس چیز کو یہ کاٹ دے سمجھو میں نے اور میرے مشائخ نے کاٹ دیا۔ یہ ایسے مقام کے بعد تو جب انہوں نے سب اجازت دی تو لیکن دیکھیے کیا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو آپ کے پوتے نے عرض کیا، وہی شاہ ابو الحسین احمد نوری نے، حضرت آپ تو بڑی محنت اور مشقت اور مجاہدہ اور ریاضت کے بعد اجازت دیتے ہیں، وہ بھی پہلے دعا کی، پھر ایک سلسلے کی، پھر 2 سلسلے کی، یہاں تو آپ نے ایک ہی ساتھ میں تمام اوراد و وظائف اور تمام خاندانی روحانی امانتوں کا ان کو امین بنا دیا۔
تو یہ سن کے رونے لگے. یہ اعتراض نہیں تھا میرے دوستوں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، اعتراض کا لفظ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. یہ بظاہر تو اعتراض لگ رہا ہے لیکن در حقیقت امام احمد رضا کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرمایا کہ میں متفکر تھا بہت زمانے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا اے آل رسول کیا لایا، میں کیا جواب دوں گا. لیکن فرماتے ہیں کہ آج میری جو ہے دل کی یہ بے چینی دور ہو گئی، میرا قلب مطمئن ہو گیا. لو سألنی ربی، اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھا فأعرض تلمیذی و مریدی احمد رضا، میں احمد رضا اپنے شاگرد و مرید کو پیش کروں گا. میرے دوستو یہ دیکھیے، یہ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے ان کی عظمت ظاہر کی، یہاں پر 6 مہینے کی عمر میں تمام چیزوں کا وارث بنایا، اور وارث بنانے کے بعد ایسا وارث بنایا اور ایسا پلایا. دیکھیے عام طور پر ایک نصیحت کی بات ہے کہ آدمی جب کسی کو پڑھائے یا کسی کی پرورش کرے یا کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کرے تو ایسا کرے کہ کل کو اگر میرے گھر کو ضرورت پڑے تو وہ میرے گھر کی بھی ضرورت پوری کر دے. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور مفتی اعظم نے ایسا کامل و اکمل مکمل بنا دیا حضور مفتی اعظم کے مرشد نے کہ 2 پشت کے بعد ان کے خانقاہ کا سجادہ نشین اسی مفتی اعظم کا مرید ہے. حضور امین ملت بھی ان کے خلیفہ ہیں اور حضور قبلہ نجیب حیدر میاں برکاتی بھی انہیں کے خلیفہ ہیں، اور ایسے ماشاءاللہ رضویت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ بہت سی سنیوں کو بھی ان کا تسلق پسند نہیں ہوتا، اور بالکل 2 ٹوک الفاظ میں. تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کے سائے میں پروان چڑھے. حضور قطب مدینہ سیدنا ضیاء الدین مدنی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا ہوں. فرمایا بڑھاپے میں تو سبھی مسجد کا رخ کرتے ہیں، سبھی متقی بن جاتے ہیں، لیکن بچپن میں بھی میں نے حضور مفتی اعظم کو زہد و تقویٰ میں یگانہ روزگار پایا. یہ دیکھیے، یہ ایسے اب دیں گے مرید لوگ تو کرتے ہی رہتا ہے تعریف، لیکن ایسے لوگ جو بڑے ہوں، ان سے عمر میں بھی بڑے ہوں اور اعلیٰ حضرت نے ان کو واقعی بڑا بنایا ہو، وہ لوگ بھی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بڑی عقیدت رکھتے تھے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھ لیجئے کہ اس وقت سلسلہ قادریہ رضویہ میں کا کوئی ایسی خانقاہ نہیں ہے جہاں بال واسطہ یا بلا واسطہ 2-3 پشتی کو گزر نہ گئی ہو، ان کے مربی کو حضور مفتی اعظم ہند نے نہیں نوازا ہو. یہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کی برکت ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 کروڑ سے زیادہ اس وقت مرید تھے، 2 کروڑ سے زیادہ اس وقت مرید تھے. اب ایسا نہیں ہے کہ مریدوں کو مرید کر رہے ہیں، خلفاء کو خلافت دی جا رہی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود بڑھاپے کے پوری دنیا کا دورہ فرماتے تھے، اور جہاں پتہ لگتا تھا کہ ہندوؤں نے یہاں پہ مرتد کرنے کی سرگرمی شروع کر دی ہے، وہاں پہ جاتے تھے، لوگوں کا ایمان بچاتے تھے. ایمان بچانے کی برکت سے ان کے ابا کا سلسلہ بھی چل جاتا تھا. یہ اس طرح کام ہوتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں توڑنا نہیں سکھایا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جوڑنا سکھایا ہے. الگ بات ہے کہ جو لوگ واقعی آنکھ والے تھے انہوں نے سب اپنے تمام معاملات کو بریلی سے جوڑ کے رکھا ہے، تمام معاملات کو بریلی سے جوڑ کے رکھا ہے. میں ابھی 2 مثالیں دوں گا. تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور شیربی شاہ علیہ سنت بھی ساتھ تھے. حضور شیربی شاہ علیہ سنت کے بارے میں حضور مفتی اعظم فرماتے تھے کہ درجنوں مولوی مل کے بھی جو کام نہیں کر سکتے، بلکہ 150-200 کے الفاظ ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے جو طرح عصمت علی نے کر دیا. ایک مرتبہ جب شدھی تحریک چلی، شدھی تحریک، تو جب یعنی شدھ کرنے کا مطلب یہ کہ وہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ تمہارے باپ دادا کو جو ہے نا ڈنڈے کی زور پہ، تلوار کی زور پہ جو ہے نا مسلمان کیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے، اب وہ اپنے طور پر بھگوان نے پتہ نہیں جو بھی بولتے ہیں، انہوں نے تم کو غلبہ دیا، دین سے پھر جاؤ. وہ ساتھ میں پوڑیاں بھی پکا رہے ہوتی تھی اور عورتیں بھی ناچ رہی ہوتی تھیں، اور وہاں پہ کیچی ویچی سب لے کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور جو ہے نا وہ معاملات داڑھی وغیرہ کاٹنے کا سلسلہ چل رہا تھا. حضور مفتی اعظم ہند کو پتہ چلا تو ان کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے علماء کے وفد کے ساتھ. یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ یار اس نے فیس بک پہ بک دیا ہم کو کہ ہم ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوگا، وہ وہاں پہ جو ہے نا دیوبندیت پھیلا ہوا تو کیا میرے پاس آئے گا تب ہم جواب دیں گے. ایسی بات نہیں. یہ محافظ کا یہ جو محافظ ہوتا ہے اس کو یہ جواب زیب نہیں دیتا.
اگر کوئی ملازم ہے تب تو ٹھیک ہے، جب میرے پاس آئے گا، جب میرے گھر تک بات آئے گی تو ہم سنبھالیں گے، اس وقت سنبھالا نہیں جائے گا۔ لیکن جو دین کا محافظ ہوتا ہے وہ پھر یہ جواب نہیں دیتا۔ حضور مفتی اعظم ہند وہاں پہنچے جانے کے بعد گانے بج رہے ہیں، اب ظاہر ہے وہ متقی پرہیزگار آدمی تھے، وہ اس طرح کے معاملات برداشت نہیں کر پاتے، مگر کہتے ہیں کہ جب بڑا مقصد حاصل کرنا ہو تو یہ سب چھوٹی موٹی باتوں سے درگزر کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ حمایت یہ نہیں کہ جواز کا فتویٰ دے دے آدمی، درگزر کرنے سے مراد۔ پھر حضور مفتی اعظم وہاں گئے، اب اس کو جا کے سمجھا رہے ہیں، وہ سن ہی نہیں رہا، وہ مست ہے اپنے آپ میں۔ اب مباہلے کی مناظرے کا اب بول کی زبان ہو تو کوئی سنے۔ حضور شربی شاہ علیہ سنت جا کر کے چیخ چیخ کے تقریر کر رہے ہیں، کسی نے بلایا نہیں، خود جا کر کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے یہ عقائد ہے، ان کے یہ عقائد ہے، ان کے یہ عقائد، وہ گانے بجا کر کے سارے معاملات دھن کر رہا ہے۔ اب وہاں پر قال کی بات نہیں، وہاں پہ حال کی بات تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ پتلے تھے، وہ پادری وہ پنڈت جو ہے نا موٹا، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ اس کے سر کے پاس جا کے کھڑے ہوئے اور فرمائے لوگوں تھرو سب کو بند کروایا، کہا کہ اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھ سے مناظرہ کرے، میرے خلفاء سے مناظرہ کرے، یہ مناظرہ نہیں کر رہا، تم لوگ کیوں اس کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، اگر آپ یہ ہم اس کا دین جو حق ہے۔ انہوں نے فرمایا چلو ایک بات بتاؤ، ہم جو گفتگو کریں گے وہ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ دیکھو بالکل کڑاہی میں تیل گرم ہے، اس کو بولو چلو ہم بھی چلتے ہیں، تم بھی یہ بھی چلے۔ حضور مفتی اعظم اس کے ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگے، لیکن وہ تیل کی طرف تو نہیں گیا، وہ کہیں اور بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد جو چٹیاں رکھے ہوئے تھے ان کو کاٹا، کاٹنے کے بعد داخل اسلام بھی کیا، داخل سلسلہ بھی کیا۔ اس طرح میاں ہمارا سلسلہ بڑا ہے، ہم نے ایسے معاملات نہیں کیے۔ اسی طرح جب نسبندی کا حکم تھا، نسبندی کا حکم جس کا دوسرا نام ہمارے زمانے میں فیملی پلاننگ ہے، نسبندی کا حکم یہ ہوا ہندوؤں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے۔ دارالعلوم دیوبند نے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا، اور فرنگی محل سے بھی جواز کا فتویٰ آ گیا تھا، اور جو بڑے بڑے علماء تھے وہ خاموش تھے۔ نسبندی کا کیا تھا؟ سارے معاملات ہوں گے مسلمانوں کے کی اولاد کا سلسلہ نہیں بڑھے گا۔ یہ سمجھ لیجیے ایک بھیانک سازش تھی نا، مسلمانوں کو کم کرنے کی ایک سازش تھی۔ ہندوؤں کے لیے کوئی نہیں ہے، بلکہ سرکاری ملازموں کو زبردستی آپریشن کروایا گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا میں خاموش تھا کہ اس لیے کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ خاموش سے مراد یہ کہ چھاپ کے ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت کا صدر جب آپ کے پاس آیا اس علاقے کا تو آپ سے ملنا چاہا، وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، لیکن حضور مفتی اعظم ان غریبوں میں لگے رہے، تعویذ دیتے رہے، لیکن جب جانے لگا پاؤں کو چھو کے عرض کرنے لگا تو حضور کچھ نصیحت فرمائیے۔ جلال بھری نگاہ سے دیکھا اور اس کا گریبان پکڑ کے ہلانے لگے، کہا کہ یہ جو نسبندی کے نام پر جو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے نا، کل محشر میں جواب دینا کہ کرسی کی خاطر یہاں تم خاموش تھے۔ ایسے معاملات تھے، ایسے معاملات تھے۔ پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو حضور تاج الشریعہ نے فتویٰ لکھا، اور حضور مفتی اعظم ہند نے تصدیق کی، کیونکہ اس وقت صدر مفتی وہی تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے نام سے پورے جب چھاپے خانے کو دیا گیا تو پرنٹنگ بھی نہیں ہو رہی، کہا کہ نہیں بھائی حکومت کے خلاف نہیں چھاپیں گے، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ خود ہی بھاری پیسہ دے کر کے اس کو چھپوایا، چھپوانے کے بعد پورے ملک میں عام کر دیا۔ اب جب اس حکومت کے خلاف فتویٰ آیا تو پھر حکومت کے خلاف کیا، شریعت کی حمایت میں فتویٰ آیا۔ شریعت کی حمایت میں جب فتویٰ آیا تو وہاں سے بریلی شریف کے اس بڑے مولوی کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ حضرت بریلی کی زمین لال ہو جائے گی، وہاں کے مسلمان تو کیا ہندو بھی ان کے ہاتھ میں جو ہے ہتھکڑی نہیں دیکھ پائیں گے، آپ کا کام نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، لیکن اب حکومت تو حکومت ہے، حکومت کا نشہ بہت خراب ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے گرفتار کر کے لاؤ۔ اب جس وقت حضور مفتی اعظم ان سے فرمایا گیا حضرت ہرا صحیح نہیں نکل جائے گا، کہا نہیں جب ہم نے غلط کام نہیں کیا ہے تو ہمارے جو سلسلے کے جو جد اعلیٰ ہیں امام زین العابدین کی سنت بھی ہم زندہ کرنا جانتے ہیں۔ تو پھر عزیزان گرامی وہ وہیں بیٹھے رہے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا، ظاہر ہے ہم تو تیر تلوار چلانے سے رہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم فساد نہیں کرتے۔ اب لوگ جمع ہوتے ہوتے جب بدتر بند بڑی بڑی گاڑیاں آ کر کے وہاں لگی، اور لوگ جب گرفتاری کے لیے ہتھکڑی لہراتے ہوئے اور میڈیا کو دکھاتے ہوئے بڑھے تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کی عملی تفسیر اور تصدیق اس وقت آسمان کے نیچے رہنے والوں نے دیکھا۔ فرمایا کہ لوگوں نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا، گاڑی کے پہیوں کے نیچے
बहुत दूर तक बैठ गए। फरमाया मुस्तफा रजा के हाथ में हथकड़ी लगेगी मगर हमारे जिस्म से जान निकलने के बाद। अजीजान गिरामी, वापस लेना पड़ा। उस वक्त ये फिर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शेर गूंजा कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, तान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अजीजान गिरामी, उस वक्त ऐसे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनने वालों नाज करो कि ऐसे आकाओं के बंदे हो तुम लोग, ऐसे आकाओं के बंदे हो तुम लोग। अजीजान गिरामी, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ऐसी शख्सियत थी कि जिनकी नज़ीर इस वक्त कोई दूसरा नजर नहीं आता। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के असबाब को देखे जाए तो उन्होंने सारी जिंदगी हिमायत रसूल में गुजारी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपके 2 शागिर्दों और खुलफा के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया। क्यों हुआ कि बरेली बंबई में एक किताब छपी रेजिस लीडर, जिसके अंदर मुफ्ती मुजीबुल इस्लाम साहब ने इस वाक़े को लिखा है, और जो उनके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुई थी। 18 दिन तक बंबई में रोड ब्लॉक रहा, रोड ब्लॉक। अब यहाँ पर एक बात अर्ज करूं कि देखिए, मार धाड़ बेज़ाहिर जो है ना जहाज में भी होता है, गर्दन कटते हैं और जो है ना लोगों को जान से मार दिया जाता है, लेकिन जब इस्लाम की हिमायत में हो तो वो फसाद नहीं जहाज होता है। इसलिए जरा सा जबान खोलने से पहले बहुत सोच समझ लिया कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के बुग़्ज़ में या किसी की अंधी अकीदत में ऐसी बात कर रहे हैं कि इस्लामी हाथ से जा रहा है, इस्लामी अहकामात पर हम हिट कर रहे हैं। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 खुलफा के बारे में वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई। अब क्या हुआ, बंबई से वो लोग बरेली शरीफ आए, वहाँ का मामला इधर आ गया, कहा कि इन्हों गिरफ्तार करो। इन्होंने 18 दिन तक जो है ना यहाँ पे जो है बलवा फैला के रखा है, यहाँ पे जो है ना बड़े फसादात किए हैं। अब मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब ने बूढ़े थे, उन्होंने सोचा तो सोचने लग गए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नायब थे, नायब मुफ्ती आज़म के नाम से मशहूर थे। उन्होंने देखा कि शरीफुल हक अमजदी सोच में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने फरमाया कि गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए, इसलिए परेशान हो। तो उन्होंने कहा नहीं हजरत, आपके होते हुए हमें क्या परेशानी। उस वक्त फरमाया कि अगर तुम्हें इस मसले पर जेल में जाना हुआ तो अगला कदम मुस्तफ़ा रज़ा का होगा, अगला कदम मुस्तफ़ा रज़ा, तुमसे पहले मैं जाऊंगा। मेरे दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि इमाम अहमद रजा के दामन से तमस्सुक के बाद गैरत इश्क़ मुस्तफ़ा अपने अंदर पैदा कर लो। जब ये गैरत इश्क़ मुस्तफ़ा आएगी तो मोहब्बत सिखा देगी तुझे खुद अंदाज़ मोहब्बत, बस जरा धीरे धीरे रुझान पैदा कर। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इन खुलफा के सदक़े दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें भी हुब्बे रसूल की दौलत अता फरमाए। अब जिसको हुब्बे रसूल चाहिए, हमारे मशाइख फरमाते हैं कि हदायत की बख्शिश पढ़े। मैंने मन्नान रज़ा खान साहब जो मुझे फरमाने लगे, मैंने कहा हज़रत इतने भारी भारी अल्फाज हैं, क्या कैसे समझ में आएगा। तो उन्होंने फरमाया कि भैया हमने पूरा नहीं कहा कि पूरा पढ़ो, चंद सेलेक्टेड अबवाब, चंद सेलेक्टेड जो नाते हैं उसको आप पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको समझाओ, उसको कहो कि तन्हाई में गुनगुनाता रहे। फरमाया कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसको गैरत इश्क़ मुस्तफ़ा भी देगा, रसूल की भी दौलत अता फरमा देगा। ये कंजुल, ये समझ लीजिए हदायत की बख्शिश की इस दौर में भी जिंदा करामत है। और दूसरी बात कलाम आला हजरत की यह है कि कलाम आला हजरत को सुनकर जहां बच्चा बच्चा हिलने लगता है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। जब बच्चा बच्चा गुनगुना लेता है, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, तो ये बच्चा बच्चा गुनगुनाता है। वहीं चंद ऐसे भी अशार हैं जहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं। जैसे इसी मौके के वक्त ज़्यादा हो रहा है, लेकिन चंद मिनट आपके सामने ज़्यादा लूँगा कि इसी में से एक मिसाल मैं आपको दूं। बुलबुलो नील परो कोकब बनो परवानो, माह वो खुर्शीद पे हंसते हैं चरागान अरब। ये ऐसा शेर है कि मेरा कमाल नहीं है, बस ये कि बुजुर्गों की खिदमत में रहने का शौक़ है तो बरसरे तज़किरा ये मुलाकात मिलते रहते हैं। तो हुजूर अहसनुल उलमा सैयदना हैदर हसन मियाँ बरकाती, जो आला हजरत के पीर खाने के सज्जादा नशीन थे आज से 20-25 साल पहले, तो उनको ना आला हजरत की शेरों का बड़ा बहुत खोज था। अब उन्होंने चंद नुकात बताए मिसाल के तौर पर। अब वो जैसे है ना कि रब सल्लिम कहने वाले गम ज़ुदा का साथ हो। हमारे यहाँ बहुत से गम ज़दा पढ़ देते हैं, हालांकि गम ज़दा पढ़ेंगे तो माना ही बदल जाएगा। असल लफ्ज़ गम ज़ुदा है, यानी गमों को दूर करने वाले। तो इसी तरह उन्होंने बहुत सारी निशानदेही की जो आम तौर पर
جو ہے یہ مشہور ہے، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ تو اسی میں سے جب یہ شعر پہ پہنچے تو ان کو بولے یار یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ جب کراچی آئے تو وجاہت رسول قادری صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو شمس بریلوی صاحب بتائیں گے، علامہ شمس الحسن شمس بریلوی صاحب بڑے مشہور ادیب ہیں۔ تو مولانا ڈاکٹر مجید اللہ صاحب کراچی یونیورسٹی میں ابھی میرے خیال میں ڈین تھے سائنس کے، وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ اچھا یہ بھی بڑی اعلیٰ حضرت کی برکت ہے کہ جب پروفیسر مسعود صاحب نے کراچی یونیورسٹی میں کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت پہ کام کرنا ہے، تو وہاں کا جو جمعیہ کا جو اس وقت دین تھا اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میری زندگی میں تو اس پہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایسا ہے کہ وہاں پہ جو کئی شعبے جات ایسے ہیں کہ جہاں کا جو دین مطلب سب سے بڑا ہے وہ شام کو وہاں پہ پڑھاتا ہے، گھر پہ صبح وہاں پڑھاتا ہے، شام کو آ کے ہمارا شیدرہ نظریہ پڑھتا ہے۔ اللہ نے ایسا کرم کیا، اس لیے وَاسْتَقِیمُوا تُفْلِحُوا۔ آج مائک نہیں ہے، انشاءاللہ مائک آ ہی جائے گا، بجلی نہیں ہے یہ بھی آ جائے گا، لنگر نہیں یہ بھی ہو جائے گا، بس یہ جس طرح یہ تعداد ہے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ابھی تو ایسے ماحول تھے کہ اچھا بہانہ تھا کہ نہیں آتا آدمی، لیکن کیا ہے کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ معاملہ اس وقت جو لوگ آئے انشاءاللہ سید صاحب کی نظروں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اعلیٰ حضرت کا فیض عطا فرمائے۔ اب جب وہاں گئے تو جانے کے بعد انہوں نے ملاقات کی، حال احوال بعد میں کہا کہ پہلے اس شعر کا معنی بتائیے پھر آگے بات ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ظاہر ہے بڑی سرکار بڑے باپ کے بڑے اولاد ہیں، ان کے بھائی کے سامنے اعلیٰ حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ 5 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر تھی ان کے بڑے بھائی کی، سید زادے انہیں کے پلنگ پہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ حضرت سے کھڑے ہوئے۔ اب ان کے والد صاحب آ کے ایک ٹماٹر آیا، کہا یہ کیا اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور تم بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ جلدی سے اتر کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اب دیکھیے کیا ہے، ایک طرف سادات کا احترام ہے تو اب یہ سادات کو زیب نہیں دیتا کہ علماء کا گستاخ بنا دے، اس لیے اعلیٰ حضرت سادات کرام کا ہاتھ چومتے تھے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ سادات اعلیٰ حضرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بتائیں گے، ان کا حق ہے بتانا۔ تو عزیزان گرامی یہ بھی بتایا جائے کہ سادات کیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے ساتھ، سادات کیسی محبت کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ تو میرے دوستوں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک شعر میں کئی گھنٹے چاہیے، ایک شعر میں کئی گھنٹے چاہیے۔ اب ایک ایسا کیجئے کہ پروفیسر مجید اللہ کو یہ سعادت عطا کیجئے کہ ان کے گھر میں کھانا کھائیے۔ اب ان کے تو وارے نیارے ہو گئے، اب انہوں نے انتظام کیا، انتظام کرنے کے بعد علماء کا وفد، اس میں وجاہت صاحب بھی تھے اور بڑے روشن چہرے والے بزرگ تھے جنہوں نے بظاہر کوئی کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، سب یونیورسٹی کالج کے پڑھے ہوئے تھے، بینک سے ان کا تعلق تھا، لیکن جب اعلیٰ حضرت کے ہو کے رہ گئے تو دنیا ان کے ہو کے رہ گئی۔ یہ ہمارے حضرت شیخ وجاہت رسول قادری صاحب فرماتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ فرمایا کہ یہ جو مصرع ہے نا، یہ سمجھو گفٹ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بقول سید مظفر شاہ صاحب قادری کے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ بیچارے ٹوپی اتار کے جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ یہ گفٹ ہے اعلیٰ حضرت کے لیے، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہبہ ہو گیا امام احمد رضا کو، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ ذرا نظر ڈولائیے جن کو اعلیٰ حضرت چبنے لگے، اعلیٰ حضرت کو ہر سے آکر نہیں ماننے والے، آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے دیکھ لیجیے ذرا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے تو کنز الایمان کی وکالت سے اس کو پروان ملی تھی، وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ گوہر شاہی وہ دیکھیے کہاں سے کہاں نکل گیا، وہ تو اتنا بڑا قد اعظم کے مطابق اعلیٰ حضرت کا اس کا پوسٹر چھاپتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جب کو مانیں گے کی نہیں مانیں گے تو پھر فراڈ ہوگا تو پھٹکار تو پڑے گی، اس لیے اعلیٰ حضرت کو بھی ماننا ہے، اعلیٰ حضرت کی بھی ماننا ہے۔ تو نشست ہوئی، اس کے بعد علامہ شمس الحسن شمس بریلوی صاحب نے دو زانوں بیٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے۔ دیکھیے کیا ادب تھا یار، حالانکہ وہ چوڑا ہو جاتے کہ یار دیکھو اتنے بڑے زیادہ نشین ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن عرض کرنے لگے حضور بات یہ ہے، بلبل، نیل پر اور کوکب یہ 3 پرندے ہیں۔ مولانا حسین آزاد صاحب نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں، بلبل، نیل پر اور کوکب یہ 3 پرندے ہیں، اور یہ اڑتے تو ہیں لیکن ان کا خاص وصف ہے کہ یہ اپنے عاشق میں ایسے ہیں کہ دنیا ان کے عشق کی مثال دیتی ہے۔ بلبل یہ گلاب کے پھول کا عاشق ہے، نیل پر یہ چاند کا عاشق ہے، کوکب یہ سورج کا عاشق ہے۔ جب بلبل گلاب کا پھول دیکھتی ہے تو اس کے گرد طواف شروع کر دیتی ہے، طواف کرتے کرتے اتنے زور سے گھومتی ہے کہ اس کا دماغ چکرانے لگتا ہے، بالآخر وہ گلاب کی پنکھڑیوں پر اپنا رخسار رکھ کر کے جان دے دیتی ہے۔ یہی حال جو ہے
नील पर का है, वो जब चांद को देखता है रात के वक्त, जब चांद की चांदनी उस पर पड़ती है तो इतना चीखता है कि चीख के बिल्कुल चांद की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन हवाएं उसका कलेजा फाड़ देती हैं और वो बेनामो निशान हो जाता है। इसी तरह कुकब है, जिसको जो है ना, जैसे बर्फी के ऊपर प्लास्टिक लगा के रखते हैं कि अंदर का सफेदी नजर नहीं आए, उसी तरह उसको बिल्कुल बंद करके रखते हैं ताकि सूरज की रोशनी उसको नहीं पता चले, और जब वो रात होता है तो वो उसके अनवार और उसकी खूबसूरती देखने के लायक होते हैं। जब वो चांद की रोशनी को देखता है तो उस वक्त तक खामोश नहीं होता जब तक उसे सूरज की तरफ उड़ने और परवाज करने की इजाजत न दे दी जाए। वो इसी आग में उड़ता उड़ता वो ज़ाहिर गर्मी की वजह से वो भी अपनी जान दे देता है। तो फिर ये कहते हैं कि ये आशिक हैं चांद के, सूरज के और गुलाब के। अगर ये लोग इतराएं कि मेरे आशिक ऐसे हैं तो फिर उनको चाहिए कि ज़ियाद बिन सकन का इश्क देखें कि तीर और तलवार लग के जब जमीन पे गिर गए, आका का तलवा देखा, घसीटते हुए अपने आप को हुजूर के कदमों में ले गए। फरमाया या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज ना जाने कहां तक पहुंचे, मेरी मेराज में तेरे कदम तक पहुंचा। अगर माह अरब के क्या नील परो बुलबुलो, नील परो कुकब्बनो परवानो, माह वो खुर्शीद पे हंसते हैं चरागान अरब। ये जो अरब के छोटे छोटे तिलमिलाते चिराग हैं, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे आशिक दिए हैं, अगर चांद इतराए तो वो भी उसको जवाब अता फरमाते हैं कि अरे हमारे माह अरब को अल्लाह ताला ने ऐसे आशिक दिए कि जब कहा गया कि तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शोहर शहीद हो गया, गजमे को फांसे भी मोहम्मद अरबी के पास गई, कहा आप सलामत है, सब गम बेकार। इस पर आप पढ़ेंगे तो दिल झूम जाएगा। अब इसीलिए मैं आपको पैगाम देता हूँ, बुलबुलो नील परो कुकब्बनो परवानो, माह वो खुर्शीद पे हंसते है चरागान अरब। अपने आप को रज़वियत के रंग में ऐसे रंग लो कि जहां कहीं गाना बाजा हो उसको खत्म करवाने की कोशिश हो, जहां कहीं खिलाफ शरिया काम हो वहां खत्म करवाने की कोशिश हो, जहां बदमज़हबों का तसल्लुत हो उसको कम करने की कोशिश हो। ये नहीं कि वो अपना काम करे हम अपना काम करेंगे, नहीं नहीं, इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने फैलना रखा है। अगर